excellence in entrepreneurship and business. Please join your hands together for Mr. Amir Baloch Kashani. On behalf of my organization, my company and my team, I would like to congratulate Youth Association of Pakistan for this 8th conference. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. I also would like to appreciate the efforts and team of Zevist. This shows their interest towards entrepreneurship and the involvement and the empowerment of people. میرے استادوں کو بھی بٹھا کے آپ نے مجھے تو قادر صاحب کدھر گئے؟ قادر صاحب باہر گئے؟ استادوں کو بٹھا کے شاگرد کو اسٹیج پہ بلانا ہے، شاگرد کو پھنسانے والی بات ہوتی ہے. I would like all of you to please clap for Sir Adnan Sahab. He has been my teacher in Namal and still I consider myself as a student of Namal. Coming to the point of this particular conference, my dear students, اردو میں بات کریں انگلش میں؟ My dear students, اگر ہم اسٹارٹ اپس دیکھیں پاکستان میں تقریباً 90% بزنسز فرسٹ 5 ایئرس میں فیل ہو جاتے ہیں. 90% بزنسز. اینڈ ہر سال میں پاکستان میں 330 بزنسز اسٹارٹ ہوتی ہیں، 330، جس میں سے 30 بزنسز جو ہیں وہ 5 سال تک کراس کرتی ہیں. 5 سال سے پہلے بزنسز ختم ہو جاتی ہیں. Here I would like to have a two-way traffic. Let's find out the few reasons جن کی بیسس پہ first 5 years میں businesses ختم ہو جاتے ہیں. What do you think? کیا 5 reasons کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بیٹا؟ Market research. Market research. Very good point. Ideas पे research. Ideas पे research. Ideas پہ research نہیں ہوتا. Very good. Lack of knowledge. ٹھیک ہے. Financial issues. کنسسٹنسی نہیں ہوتی. ویری گڈ پوائنٹ. کنسسٹنسی نہیں ہوتی. ٹیم بلڈنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے. فیوچر پلانز نہیں ہوتی. اور ویری گڈ پوائنٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسٹمر کو کیا چاہیے، ہم صرف اپنی پروڈکٹ اسے پیش کر دو. Come on, yaar, we are in Zevis. I was of the point of view, میں 5 پوچھوں گا، آپ 15 بتائیں گے. What more? میں نے کتابی باتیں نہ کرنا، پریکٹیکل باتیں. ٹھیک ہے. اور ایکسپیکٹیشنز اور کیا بات ہے. ڈیزائنر. اچھا میں کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم ڈاکومنٹیشن میں تھوڑے سے سلو ہیں، جس کی وجہ سے بزنس چلنے کے بعد دونوں پارٹنرز کے بیچ میں اگر کوئی فرق آتا ہے، ان کی مینٹل اپروچ میں فرق آتا ہے، تو وہاں سے بھی ڈاکومنٹیشن سنت بھی ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں. ہم ڈاکومنٹیشن پوری نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ایک پرابلم آتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ہم ورک لوڈ شیئر کرنے کے چکر میں پارٹنرشپس میں پڑ گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ پارٹنرشپ از آلسو اے بگ ریزن؟ غلط ٹائم پہ غلط پروڈکٹ کو غلط جگہ پہ لانچ کرنا، یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فیس کرتے ہیں. لیکن میں اگر پریکٹیکلی 10 سال کی ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ سے بات کروں، ایک بہت بڑا ریزن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کو اس بات پہ پوری طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کر پاتے. فیملی کی ایکسپیکٹیشن دیکھیں، آئی ایم مائی سیلف اے فادر. کوئی بھی ماں باپ یا کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کو مارکیٹ میں سادہ الفاظ میں کہوں، مطلب اسٹوڈنٹ کی زبان میں کہوں، کہ اس کو رگڑا لگے. ہر پیرنٹ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی میرا جو بچہ ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ اسپون فیڈنگ پہ چلتی رہی ہے. شی واز بورن یا ہی واز بورن ود اے سلور اسپون.
تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز پیرنٹس کی یہی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ مارکیٹ میں جائے اور بہت اچھا گرو کرے. اگر ہم نے کسی بزنس کی طرف جانا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسٹمر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے 15 منٹس کی, 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 12 گھنٹے ہم نے گھر میں گزارنے ہوتے ہیں. اور جو بندہ گھر سے پورا ہو کے نہ جائے, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, لکھا ہوا تھا a man on work is just like a man on war. جو کام پہ ہے نا سمجھو وہ جنگ پہ ہے. when you return home, آپ اپنے پیرنٹس کو, اپنے گارڈینس کو اگر آپ نے پہلے کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا تو پھر بیٹا بہت پرابلمز ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو ایکسپیکٹیشن کی آپ نے بات کی تھی, وہ ایکسپیکٹیشن کا بھی جو ٹرم ہے وہ بہت ٹرو ہے. ایکسپیکٹیشن انٹرپرینیور کی اپنی بھی جو ہے نا وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. تھرڈ ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے اسٹارٹ اپس ختم ہونے کا. میں اسٹارٹ اپس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ انٹرپرینیور کے ساتھ اسٹارٹ اپ ہے. اسٹارٹ اپ پہ بات نہیں کریں گے تو پھر تو آگے تو چلنا کوئی اور بات ہے نا. دیٹ از دی سیکنڈری پوائنٹ, سیکنڈری اسٹیپ. ہم مفت میں نا پنگا لے لیتے ہیں. مطلب میری کیپیسٹی ابھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آئی ول کمپیٹ ود ملک ریاض, یا میں کہوں کہ آئی ول کمپیٹ ود فیصل ٹاؤن. میری کیپیسٹی نہیں ہے. میں اگر یہ بات کروں گا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اپنا سر پتھر میں ماروں. یار پتھر کو تو کچھ بھی نہیں مانوں. ہم یہاں پہ مفت میں اپنے کمپیٹیٹرز کریٹ کرتے ہیں. بیٹا میں 5 سال سے پہلے بزنس کو اگر روکنا ہے تو ایک بات میری یاد رکھیں, یہ 10 سال کی ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. For the first 5 years, your competitor is yourself. آپ کی کمپٹیشن اپنے ساتھ ہے, آپ کی کمپٹیشن اپنے ایکسپینسز کے ساتھ ہے, آپ کی کمپٹیشن آپ کے اپنے ٹارگیٹس کے ساتھ ہے, آپ کی کمپٹیشن آپ کے اپنے جو کمپنی ود ان کمپنی جو معاملات چل رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. For the first 5 years, you do not think کہ جی میرا کوئی کمپٹیٹر مارکیٹ میں نیکسٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. The time you think کہ میری جو کمپٹیشن ہے وہ میری اپنی ذات کے ساتھ ہے, میں نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پورا کرنا ہے. For the first 5 years, I have to sustain in market. This strategy will help you. آپ مفت میں آ کے پنگا بڑا لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ریئل اسٹیٹ میں آپ نے بہت سنا کہ جی ایک گروپ آیا, اس نے فرسٹ 3 ایئرس میں 16 پروجیکٹس لانچ کیے. پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کر لیں, but if you want to sustain in market, first you deliver one, then you make the base of first one and say کہ یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا, اس کو میں نے ڈیلیور کیا ہے, now this is my second project. مفت کا پنگا سر پہ نہیں لینا. اگر آپ کا کمپیٹیٹر مارکیٹ میں چھوٹا موٹے کمپٹیشنز چلتی ہیں, شیخ عاطف کا میں ایک دن سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ جی وہ رسک, وہ دسترخوان کیا جس کے اوپر سارے دوست بیٹھے ہوں, کوئی دشمن بھی بیٹھے ہونے چاہیے, لیکن ڈونٹ کریٹ اینی کہ کوئی دوسرا ہے. اب یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, اسٹارٹ اپس چلتی ہیں. اب جو ایک اور ایشو مطلب میں نے اسٹوڈنٹس آئے ہیں میرے پاس, ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے. We do not have the particular knowledge of our plan. Copy, paste, submitted. اگر آپ نے پریکٹیکلی مارکیٹ میں سسٹین کرنا ہے, I'll give you a formula. Formula is number 1, earn. کچھ نہ کچھ بیسکس آپ کے پاس ہونے چاہیے. دیکھیں یہ بات کرنا بہت آسان ہے کہ جی بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. ویری گڈ, کہ بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. بھائی آپ اب جائیں نا SCCP رجسٹریشن کرانے کے لیے, وہ پیسہ مانگیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں. یو ہیو ٹو سیو سم تھنگ فار یور سیلف. اور وہ سیونگ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ پہ یوٹیلائز کرنی ہے جہاں پہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ وے نہ ہو. The second formula I'm giving you first is earn a bit so that you can meet your little bit expenses of registration, office rent, setup for communication and administrative work. یہ earn کرنے کے بعد, یہ saving کرنے کے بعد come in market and then learn. پھر آ کے کام کو سیکھیں. ہمارا جو 330 بزنسز اسٹارٹ ہو کے 5 سال بعد صرف 30 رہ جاتے ہیں, اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہ ہم سب کو CEO بننے کا شوق ہے. بٹ ونس یو آر کمنگ ٹو اے پوزیشن آف CEO, دین یو شوڈ نو آل دی بیسکس جو آپ کا ٹیم کام کر رہا ہے.
الحمدللہ I have a good team. لیکن اگر جس دن میرا گرافک ڈیزائنر نہیں آیا ہوتا نا، میں پریشان نہیں ہوتا. I can design myself. جس دن میرا ویڈیو ایڈیٹر نہیں آیا ہوتا, I can edit a video. I can handle a camera. I can make a very good presentation. میں نے اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو ارننگ کرنے سے پہلے مارکیٹ کی جو پریکٹیکل نالج ہے اسے لرن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی مطلب بڑی تلخ بات کر رہا ہوں, کوئی جوتا نہ مارے مجھے, کہ جی 15-20 لاکھ روپے کی ڈگری کرنے کے بعد اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے نا, آپ کو ایسی جاب کرنی پڑے گی صرف ارننگ لرن کرنے کے لیے. ایسی جاب آپ کو کرنی پڑے گی جو آپ کے ڈگری کی لیول کو میچ نہیں کرتا. I joined a company group of industries. میں جب ان کے پاس گیا back in 2014, I asked them کہ جی میں کچھ ارن کرنا چاہ رہا ہوں, ساتھ میں کچھ لرن کرنا چاہ رہا ہوں, ساتھ میں گرو کرنا چاہ رہا ہوں. They said that we don't have any position for you in which we can pay you back. But we have a position جس میں صرف آپ کام کریں گے اور آپ کو ہماری طرف سے ریٹرن کوئی نہیں ملے گا. I said okay. دو چیزوں میں میرا بیٹا فرق ہے. The internship that you pass in any organization, اس میں آپ کو ہمارے پاس انٹرنشپ والے آتے ہیں, we keep them limited. ہم اپنے اکاؤنٹس والوں کو خود بولتے ہیں ان کو اکاؤنٹس میں زیادہ انٹر نہیں کرنا, ان کو مارکیٹنگ میں زیادہ انٹر نہیں کرنا, بیکاز ہمیں معلوم ہے کہ اس بچے نے یا اس بچی نے ادھر 5 ویکس پورے کرنے, اور کچھ تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں اوپر کال آتی ہے جی میرا بیٹا ہے نا اس نے چھٹیاں جا کے باکو میں گزاری تھی تو کائنڈلی اس کو ایکسپیرینس بھی ہے, انٹرنشپ کی سرٹیفکیٹ آپ دیتے ہیں. There is a difference between your internship in any organization and being a part of that organization as an employee. جب آپ as an employee کام کر رہے ہوتے ہیں to learn, وہاں پہ آپ کی جو بیسس ہیں, وہاں پہ جو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر زیادہ کام کیا جاتا ہے. اب آج اگر ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی بزنس شروع کریں گے وہ چل پڑے گا. I always say be an entrepreneur, don't be a Rafael Tayara. ریسرچ کر لیں اس کی فیلیئرس کے ریزنس کیا تھے. انٹرپرینیور کا مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے he has all the basic knowledge, جس پروڈکٹ کے بارے میں وہ کام کر رہا ہے, جس فیلڈ میں وہ انٹری مار رہا ہے, اس فیلڈ کے ٹاپ آف ایوری فیلڈ از ایمپٹی, اس فیلڈ کے ٹاپ لسٹ میں ابھی کون سی کمپنیز ہیں, کون سے لوگ آ رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ پہ بات ہوگی, میرے خیال میں دیٹس مور دین انف. دنیا میں سب سے امیر بندہ کون ہے آج؟ ایلان مسک. کانے کے شرط لگاتے ہیں. کلاس میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہے نا, ادھر بھی نکالے, گوگل کر رہے ہیں with net worth. اوکے, سب سے امیر بندہ کون ہے؟ مجھے لسٹ دے دیں آرگنائزرز. ایک منٹ ہے, آرگنائزر سب سے امیر شخص کون ہے؟ نیٹ نہیں چل رہا, پیکج کرنا پڑے. ایلان مسک. نیٹ ورتھ کم آن جلدی بھائی, 328. اور وہ جو کیا تھا امبانی فیملی, ان کی کتنی ہے بھائی؟ آپ نے اپنے الفاظ پہ کھڑے رہنا, ٹھیک ہے. امبانی 1.9. ٹھیک ہے. آپ کا کتنا ہے انکل کا؟ 320 ہے. 320. اب میں ایک بندہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ سرچ کریں. حضرت عبدالرحمن بن عوف. Net worth of Hazrat Abdurrahman bin Auf, the time he left this world. 500 and کس کا زیادہ ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف. ایون یہ جو پینٹ کوٹ ٹائی والے آج کل ہیں, ایلان مسک یا امبانی کو تو خیر پینٹ کوٹ آ جاتا ہے, اس کے بیٹے کو پورا بھی نہیں آتا. حضرت عبدالرحمن بن عوف, کہ آپ اس کو سرچ کریں, اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف کی کامیابی کے پیچھے 5 اسٹریٹجیز تھے, اور وہ 5 اسٹریٹجیز
اگر ہم فالو کریں گے تو یقین مانیں کہ پھر ریسیشن میں بھی اچھا کام کر سکیں گے. ریزن نمبر 1 اسٹریٹجی نمبر 1 بس حضرت عبد الرحمن بن عوف یوز ٹو ڈیل ان کیش. ادھار پہ کریڈٹ پہ کام نہیں کرنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کامیابی کے پیچھے ایک اور ریزن یہ تھا کہ وہ کم پروفٹ کے اوپر بھی چیز بیچ دیتے تھے. ہمارے انویسٹرز کا ایشو چاہے وہ آٹو موبائل ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ اسٹاکس ہوں, چاہے وہ کنسٹرکشن ہو, ہمارے انویسٹرز کا ایشو یہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی کروڑ کے ساتھ جب تک کروڑ نہیں نکلے گا ہم نہیں بیچیں گے. اور اس کروڑ کے ساتھ کروڑ کو لگانے کے لیے کبھی کبھار جو اپنا کروڑ ہے نا اس کو بھی گوانا پڑتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو سیکنڈ اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھا کہ وہ بہت کم پروفٹ کے اوپر بھی, جس کو ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ میں کہ جی آفر آ گئی تو چیز نکال دو, بیسیکلی دیٹ واز اے اسٹریٹجی آف حضرت عبد الرحمن. ایک اور اسٹریٹجی جو میں نے شاید کہیں پہ بھی نہیں دیکھا, دیٹ از دی بائی بیک. آپ میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کے آپ واپس جائیں, آپ سے کہیں جی پیناڈول نہیں چاہیے, پیناڈول ایکسٹرا چاہیے, تو وہ کہے گا جی پیناڈول ایکسٹرا بھی مجھ سے لو گے تو ٹھیک ہے, ادروائز ریفنڈ نہیں ہوتا کیونکہ سلپ جنریٹ ہوگی پروسیس میں ڈال. بھائی جس طرح اکاؤنٹ میں پیسے جا سکتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے ہی پیسہ نکل سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو اسٹریٹجی سب سے اچھی تھی جس کو ہم مسلمانوں نے بائی پاس کیا ہوا, دیٹ واز وی ڈونٹ بائی بیک اے پروڈکٹ وی ہیو سولڈ. اس کے پیچھے دو ریزنز ہوتے ہیں, یا تو ہم نے بہت مہنگا بیچا ہوتا یا ہم نے ڈیفیکٹو چیز بیچی ہوتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک اور اسٹریٹجی جو بہت سپر ہٹ مانی گئی ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل برانڈس ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ایون کہ یہاں پہ بھی سروس باٹا میں بھی آپ جاتے ہیں, جو G9 میں سروس والا آؤٹ لیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے فیکٹری آؤٹ لیٹ. مطلب وہاں پہ اگر کوئی فیکٹری ڈیفیکٹو چیز آ جاتی ہے, ایون کہ کام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ایلو بھی کام کر رہا ہے, کہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ جس کے اندر ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, دے سیل اٹ آن اے ڈفرینٹ پرائز with letting you know, with informing you کہ جی اس پروڈکٹ کے اندر کچھ ڈیفیکٹ ہیں, یہ کچھ ڈیفیکٹو پروڈکٹس ہیں, یا یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم انٹر نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے ریزن جو تھی ان کی ڈیفیکٹونیس ہوتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو سپر ہٹ اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی بندے کو کوئی چیز بیچ رہے ہوتے تھے تو وہ پہلے اس سے بتاتے تھے کہ جی اس پروڈکٹ کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی بابا جی ٹوٹل جینوئن گاڑی بیسیکلی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پرنسپلس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی نا جو سوشل ویلیوز ہیں ہم ان سے دور جا چکے ہیں. ہم جو سوشل ویلیوز تھے, ہمارے جو اسلامک ویلیوز تھے نا, ان کو ہم بائی پاس کر چکے ہیں. کاروبار کرنے کا طریقہ, کاروبار کو چلانے کا طریقہ, کاروبار کو سسٹین کرنے کا طریقہ, کاروبار کے اندر سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا ایک حصہ, سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی تو آج کل مارکیٹ کا ٹرم ہے, بٹ دس ہیز بین اے پریکٹس ایٹ دی ایرا آف حضرت عمر. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یو ہیو ٹو فکس این اماؤنٹ, وہ پرسنٹیج آپ نے دینی ہے ٹو بیت المال, اینڈ دیٹ ول بی یوزڈ فار دی ویلفیئر آف پیپل. اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا ذرا میک اپ کر دیا, پینٹ کو ٹائی پہنا کے اس کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا نام دے دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو پرسنالٹی کے 5 اسٹریٹجیز ہیں, ان کو آپ پاکستان میں کسی بھی کاروبار کے ساتھ آپ ان کو اگر انکلکیٹ کرنے کی یا ان کو مرج کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو ہمیشہ ریپلشن نظر آئے گا کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں. اور چونکہ میں بلوچستان سے ہوں, ہم مشہور ہیں کہ ہم مہمان نواز ہیں. باقی جو مشہور ہے وہ ہم نے نہیں کیا, وہ کسی اور نے کیا. پاکستان جنہوں نے اس کانفرنس کو کنڈکٹ کیا, آئی گیو دم محمد علی فیصل یہ کہ محمد علی فیصل, آپ کا سینہ اسی پہ دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. مریم اشرف, ٹھیک ہے. بصارت فاطمہ, مقدس رضا, ارسلان ساحل, سمرو,
एक ही बंदा है सोमरो साहब, शाहिद लतीफ, मोहम्मद अली, हाफिज राशिद, अब्दुल कादिर. I would like to announce delicious lunch for all you guys for conducting this event. और मैंने जब भी कहा है मैंने खाना खिलाया है, but this time I am the host and you people decide कि कहाँ खिलाना है, क्योंकि last time अनाउंस किया था पीसी का, चेंज किया कादिर साहब ने, और खाने पे ये सारे ना शक की नजर से मुझे देख रहे हैं बिल बचाने के चक्कर में. Any question from your side? Thank you. That's all from my side. Now we have a panel discussion, so I would like to